حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. در حقیقت بہترین کلام قادر مطلق کا کلام، بہترین طرز زندگی سنت ہے ہمارے محبوب پیغمبر محمد ابن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. شاندار ترین موت ایک شہید کی موت ہے اور مردے پر نوحے کا سبب لا علمی ہے. موت یقینی پہلو ہے زندگی کا. کیا ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جنت ہمارا گھر ہے، یقینی بنائیں آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو. جہنم کی آگ گھری ہوئی ہے شہوت اور خواہشات میں، اور جنت گھری ہوئی ہے مشکلات اور سختیوں میں. ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. در حقیقت بہترین کلام قادر مطلق کا کلام ہے، بہترین طرز زندگی سنت ہے ہمارے محبوب پیغمبر محمد ابن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین کام ہدایت کے مطابق عمل ہے اور بدترین کام وہ جدت ہے جو ذاتی تحریک سے ہو. شاندار ترین موت ایک شہید کی موت ہے. بہترین علم وہ ہے جو فائدہ پہنچائے. اوپر والا ہاتھ بیچتے ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور مردے پر نوحے کا سبب لا علمی ہے. بدترین کمائی سراسر بری اور گندی کمائی ہے سود کی. بدترین خوراک یتیم کی میراث کھانا ہے. بدترین اطلاعات وہ ہیں جو جھوٹی ہیں. مسلمانوں کو گالی دینا ظلمت ہے، اسے ہلاک کرنا کفر ہے، اور اس کی چغلی کرنا اس کا گوشت کھانا ہے. وہ جو اپنے غصے پر قابو رکھے اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. جو صبر کرتا ہے آفات میں اللہ اس کے معاملات پھیر دیتا ہے درستی کی جانب. جو اپنے آپ پر غرور کرے، جو مغرور ہے، جو خود سے محبت کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرے گا. وہ جو اعمال کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں سے محبت حاصل کرنے کے لیے، قادر مطلق رب جو اس کا کچھ نہیں سنوارتا، مخلوقات جانتی ہے. اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ، آقا، رب،
اپنے عرش پر براجمان اس انداز سے جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی کبریائی کے شایع نشان ہے۔ وہ در حقیقت اول اور آخر اور بے حد بلند و بالا ہے۔ ہر اعتبار سے وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ 7 آسمانوں کا رب، 7 زمینوں کا رب، بیج کو پھاڑ کر پھر پیدا کرنے والا، کچھ بھی نہیں، قطعی طور پر کچھ بھی نہیں جو مشابہ ہو رب العالمین کے، نہ ہی کوئی چیز قابل موازنہ ہے اس کی ذات سے۔ ایک سوال فرض کریں آپ کے علم میں آتا ہے کہ آج رات یہ ہوگا آپ کا آخری دن، کل فرض کریں آپ کے علم میں ہو کہ کل آپ کا آخری دن ہے، بالفاظ دیگر کل کے بعد آپ مر جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کیا کھائیں گے؟ آپ کیا پئیں گے؟ آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کی سوچیں کیا ہوگی؟ کیا ہوگی آپ کی زندگی اس دن؟ آپ کے افعال کیا ہوں گے آخری دن اس روئے زمین پر؟ یہ آپ کو سوچ میں ڈالے گا، حیرت زدہ کرے گا آپ کو۔ ایک انٹرویو لینے والا جائے گا مصروف مفکرین کے پاس، اور وہ لوگ جو جانے جاتے ہیں نیکی اور پارسائی کے لیے اپنی سالے زندگیوں کی بابت، وہ ان سے پوچھے گا ایک سوال، ایک آئی ڈی کے ساتھ وہ ترتیب دے گا، وہ جمع کرے گا، اکٹھے کرے گا تمام جوابات ان سارے لوگوں سے، مفکرین سے، نیک لوگوں سے، اور ایک کتاب میں ڈالے گا تمام جوابات لوگوں کے استفادے کے لیے۔ بے حد متاثر کن جواب ایک شیخ سے آیا جن کا عبد الرحمن ابی نعیم تھا، جنہوں نے کہا کچھ نہیں ہے جو میں کر سکتا ہوں تبدیل کرنے کے لیے اپنا روزمرہ کا طرز زندگی، میرا روزمرہ کا انداز، جانتے ہوئے، باخبر ہوتے ہوئے کہ آج ہوگا میرا آخری دن، کیونکہ میں نے پہلے ہی گزارا ہر دن جیسا کہ یہ میرا آخری دن ہو۔ اللہ اکبر! کیسا خوبصورت جواب ہے، کیسی خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت اختتام ہے۔ گزارنا اپنی زندگی جیسا کہ اگرچہ یہ آخری دن ہے اس روئے زمین پر، ہر واحد دن جو آپ گزارتے ہیں، آپ کیسے نماز ادا کریں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے گنوش کریں گے؟ آپ در حقیقت غور کریں گے اس دن کے ہر سیکنڈ پر۔ آپ برخلاف جانے کی جرات نہیں کریں گے اللہ کے احکام کے، حتیٰ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دن، یہ آپ کا آخری دن ہے۔ موت یقینی پہلو ہے زندگی کا۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر گھنٹے میں 6200 لوگ مرتے ہیں، 6200 لوگ مرتے ہیں دنیا میں ہر ایک گھنٹے میں۔ یہ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہم اسے سنتے ہیں، ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم اسے دھوتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور پھر اسے دفنا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ حیران کن ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کم از کم جلد نہیں۔ اور واللہ بھائی اور بہنوں، یہ شیطان کا کام ہے، یہ ابلیس کا کام ہے، یہ وہ تیر ہے جو وہ آپ پر برسا رہا ہے ہر روز۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ لیت و لال کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ بھول جائیں، نفرت کرنے لگیں۔ کیوں؟ کہ آپ تیار نہ ہو سکیں اس سخت دن کے لیے، لہذا آپ خود کو تیار نہیں کرتے اس دن کے لیے جب آپ
قبر میں جائیں گے، لہذا آپ خود کو تیار نہیں کرتے اس دن کے لیے جب آپ قبر میں داخل ہوں گے۔ میں آپ کو سناتا ہوں داستان ایک شخص کی جو کہلاتا تھا بہلول، ایک شخص جو بہلول کہلاتا تھا، ایک شخص جو کسی حد تک مختلف تھا، ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کی تیزیوں سے۔ بالفاظ دیگر وہ سادہ تھے اپنی فہم و فراست اور سمجھ بوجھ میں، لیکن اس کے لیے چیزوں کو سمجھنا مشکل ہوتا۔ ایک خلیفہ نے جس کا نام ہارون رشید تھا، بہلول کو دی ایک چھڑی۔ اس نے کہا یہ چھڑی اے بہلول ملکیت ہے احمق ترین شخص کی اس دنیا میں، اگر تمہیں کوئی شخص ملے زیادہ حقدار چھڑی کا بنسبت تمہارے، یہ اسے دے دینا۔ اور بہلول نے بہلول ہوتے ہوئے چھڑی لے لی۔ کئی برس بعد ہارون رشید خلیفہ بے حد بیمار ہوا اور کوئی طبی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ بہلول ہارون کی عیادت کے لیے آئے، ان کا حال پوچھنے کے لیے، اور گفتگو کچھ اس طرح ہوئی۔ ہارون نے بہلول سے کہا کوئی علاج بھی کارگر ہوتا دکھائی نہیں دیتا، میں دیکھتا ہوں اپنا سفر آگے کی جانب کسی بھی سیکنڈ۔ بہلول نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اتنا ہوشیار نہیں تھا، پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بہلول میں دوسری دنیا جا رہا ہوں۔ دوسری دنیا کی جانب؟ کتنی دیر کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ آپ کب واپس آئیں گے؟ بہلول کوئی نہیں، کبھی واپس آتا دوسری دنیا سے، اس نے جواب دیا۔ بہلول نے کہا تب آپ نے لازمن کی ہوگی روحانی تیاری اس عظیم سفر کے لیے، اس ابدی سفر کے لیے۔ کیا آپ نے بھیجے ہیں دستے فوج کے اپنے استقبال کے لیے جو تیاری کریں آپ کے پہنچنے کی جب آپ وہاں پہنچے؟ بہلول انہوں نے کہا کوئی نہیں جاتا وہاں ساتھ اور کوئی نہیں تیاری کرتا۔ بہلول نے کہا جسے سنہری حروف میں تحریر کرنا چاہیے، اگرچہ وہ نہیں تھا اوروں کی طرح تیز، انہوں نے کہا ایک لفظ یا ایک تبصرہ جو سنہری حروف میں لکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، محض وفادار رکھنے کے لیے آپ فوجی دستے بھیجا کرتے تھے، وسیع تر تیاریاں کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے جو ہوتا ایک یا دو دن کا، ایک یا دو دن کے لیے آپ دستے روانہ کرتے تیاری کرنے کے لیے وسیع تر بنیادوں پر، اور اب آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ واپس نہیں آئیں گے، یہ ابدی زندگی ہوگی، اور آپ نے اس کے لیے تیاری نہیں کی تو یہ چھڑی لیں۔ اب میں تلاش کر چکا ہوں وہ شخص جو اس کا بے حد حقدار ہے۔ اللہ اکبر، بہلول بن گئے اسمارٹ بہلول، بن گئے اسمارٹ بہلول، اور نہ کہ برعکس دنیاوی ہوشیاری کے، وہ ہوشیار ترین بن گئے اس تبصرے کے ساتھ۔ واللہ یہ ہماری صورتحال ہے، ہر دن ہر رات۔ کیا آپ اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے؟ یہ داستان نہیں ہے کہ آپ اسے سنیں اور بھول جائیں، نہیں، یہ ایک داستان ہے جس پر آپ غور و فکر کریں، آپ کو غور و غوص اس پر سوچ و بچار کریں اور اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کریں، کیونکہ بہلول نے ایک تبصرہ کیا، ایک بیان دیا، واللہ اسے سنہری حروف میں لکھنا چاہیے۔ آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں وہاں سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے، اور آپ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ جب ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں ایک دورے کے لیے تیاری بے حد مناسب انداز میں، جس کا دورانیہ ہوتا ہے ایک یا دو دن، جب ہم باربیکیو کرنے جاتے ہیں، جب ہم ان مقامات پر جاتے ہیں یا ولنگٹن یا کسی بھی دوسری جگہ، سچ کیا ہم تیاری نہیں کرتے باربیکیو کے لیے؟ ہمیں یقینی بناتے ہیں گوشت گاڑی میں ہے، یقینی بناتے ہیں کہ گاڑی میں قیمہ ہے، کہ ٹائر درست ہیں، اضافی ٹائر موجود ہیں، اطمینان کر لیتے ہیں کہ رقم کافی ہے مشروبات کے لیے، انگیٹھیاں ہیں،
باربیکیو کے لیے سیخیں موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ چکن لاغر نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ مت لاؤ لاغر چکن باربیکیو کے لیے. ہم تیاری کرتے ہیں, مسلسل تیاری اور تیاری. لیکن جب ہماری ابدی تیاری کا معاملہ آتا ہے ہم اس کے لیے متعلق سوچتے نہیں, اس پر غور نہیں کرتے, اس حوالے سے بے اثر ہوتے ہیں. ہم سو رہے ہیں, لات و لال کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, ہم سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انشاءاللہ میں توبہ کروں گا, انشاءاللہ میں توبہ کروں گا, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی توبہ کر لوں گا. آپ کب توبہ کریں گے؟ ہم فرعون کا قصہ دیکھتے ہیں, لانتی فرعون. جب اس نے دیکھا موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے, اس نے کیا کہا؟ جیسے ہی موت فرعون نے دیکھی بذات خود, اس نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا موسیٰ کے رب پر, بنی اسرائیل کے تخلیق کے رب پر. اس کی توبہ مسترد کر دی گئی. وہ ناقابل قبول تھی, مسترد. کیوں؟ کیونکہ بہت تاخیر ہو چکی تھی. بہت تاخیر ہو جاتی ہے. یہ آپ پر نہیں ہے کہ جب چاہے معافی مانگ لے, نہیں. آپ نہیں جانتے موت کب آپ کو آن دبوچے. موت آ سکتی ہے آپ کے سامنے کسی بھی سیکنڈ. لہذا اس نے جب یہ دیکھا, میں توبہ کرتا ہوں یا رب, میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی مسترد کر دی. اور ہم جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ڈال دی فرعون کے منہ میں مٹی تاکہ وہ جملہ مکمل نہ کر سکے. لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا موت کو, جیسے ہی اس کا سامنا اس یقینی مار سے ہوا, سچی حقیقت کے ساتھ, اس کا تکبر, بزدلی, اس کا غرور, اس کی ثابت قدمی تحلیل ہو گئی, غائب ہو گئی. وہ عاجز بن گیا. لیکن کیا کچھ کرنے کے بعد؟ لوگ کہتے ہیں ایک بہت ہی عام مشہور کہاوت, لوگ کہتے ہیں کھاؤ پیو خوش رہو کیونکہ کل ہم مر جائیں گے. وہی کچھ کرو جو تم چاہتے ہو, تم نے محض ایک مرتبہ ہی جینا ہے, لہذا یقینی بناؤ کہ تم اس وقت سے لطف اندوز ہو رہے ہو. لوگ کہتے ہیں اختیار کرو اپنی خواہش, تابعداری کرو اپنے شر اور فساد کی ظالمانہ خواہش کی. یہ اہم اثر رہا ہے جہالت کا تمام تر تاریخ کے دوران. کھاؤ پیو اور خوش رہو کیونکہ کل ہم مر جائیں گے. جو چیز چاہے کرو, تم نے محض ایک مرتبہ جینا ہے, اس سے بہترین استفادہ کرو. یہ مقبول عام کہاوت ہے دنیا بھر میں, مغرب میں, یورپ میں, اور اب یہ اسلامی ممالک میں بھی آ رہی ہے. کھاؤ پیو خوش رہو کیونکہ ہم مر جائیں گے کل. یہ جہالت کا سبب ہے تمام تر تاریخ کے دوران. واللہ بھائی اور بہنوں, یہ راستہ ہے جو جاتا ہے سیدھا جہنم کی آگ میں. یہ راستہ, یہ نعرہ آپ کو لے جاتا ہے سیدھا گھڑے میں جہنم کی آگ کے. رسول اور پیغمبران آئے ایک وجہ سے, ہمیں خبردار کرنے اس شیطانی نعرے کے خلاف. اس لیے پیغمبر کو کہا جاتا ہے خبردار کرنے والا. ہمیں خبردار کرنے کے لیے بدی کے راستے کے خلاف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا تمام تر مشن ایک کام تھا, ایک مقصد کے لیے, ہمیں خبردار کریں اس برائی کے راستے سے جو جہنم کی آگ کی جانب جاتا ہے, اور ہمیں نصیحت کرنے کے لیے اور ہمارے لیے تجویز کرنے کے لیے جنت کا راستہ. جیسا کہ انہوں نے واضح انداز میں فرمایا کہ جہنم کی آگ گھری ہوئی ہے شہوت اور خواہشات میں, اور جنت گھری ہوئی ہے مشکلات اور سختیوں میں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت تخلیق کی, اس نے فرمایا یا جبرائیل آؤ اور ایک نظر ڈالو جنت پر. جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت پر ایک نظر ڈالی, اور جو اللہ نے تیار فرمائی رہنے کی جگہ کے طور پر. جب انہوں نے جنت دیکھی وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا اے میرے رب, تیری سلطنت سے کوئی ایک جو سنے جنت کے متعلق اس سے دور رہنا نہیں چاہے گا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو گھیرے میں دے دیا مشکلات اور سختیوں کے, آپ کہہ سکتے ہیں مزاحمتوں سے, رکاوٹوں سے, حدود کے ساتھ, تاکہ آپ لازم اس کی حصول کی تگدو کریں. امتحان, آزمائشیں اور مزاحمتوں سے
انہیں لازماً بچنا چاہیے، حدود جن میں آپ نے رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ باہر نکلے تو حرام میں ملوث ہوں گے۔ حدود جن میں آپ کو رہنا ہے، کیونکہ اس سے نکلے تو حرام میں ملوث ہوں گے۔ لہذا اس نے جبرائیل کو دوبارہ فرمایا جاؤ اور ایک نظر ڈالو جنت پر۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام آئے اور جا کر ایک نظر ڈالی جنت پر، اور واپس آئے عرض کیا دوسری مرتبہ، اے میرے رب، تیری مملکت سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تخلیق کی، جبرائیل کو بلایا، آؤ دیکھو جہنم کی آگ پر نظر ڈالو۔ جبرائیل آئے، انہوں نے جہنم کی آگ پر نظر ڈالی اور اللہ نے تیار کر رکھی تھی اس کے مکینوں کے لیے۔ واپس آئے اپنے رب کے پاس، اے میرے رب، تیری سلطنت سے کوئی بھی جو اس کا سنے گا بہت دور رہے گا اس سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور اس کے گھیرے میں دے دی خواہشات نفسانی اور شہوت، جس طرف نفس کا رجحان ہے، کبھی کبھار آپ کی بدخواہش جس کی آپ چاہتے ہیں پیروی کرنا یا تابعداری یا ارتکاب کرنا بدی کا، یہ وہ ہے جو ہمیشہ اکساتی ہے برائی کے راستے کی طرف۔ یہ راستہ ہے جو جہنم کی آگ کو گھیرے ہوئے ہے۔ جہنم کی آگ ہے گھیرے میں خواہشات نفسانی کے اور ظلمت کے، دھوکے دہی کے، ان امور کے جو آپ پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو پسند نہیں کرنے چاہیے، وہ کام جن کی اجازت نہیں لیکن پھر بھی آپ کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبرائیل کو بلایا، یا جبرائیل آؤ جہنم کی آگ پر نظر ڈالو۔ جبرائیل آئے علیہ السلام اور ایک نظر ڈالی آگ پر، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا یا اللہ، اے میرے رب، تیری ملکیت سے میں ڈرتا ہوں کہ کوئی اس سے بچ نہ سکے گا، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی نہ رہے گا اس سے محفوظ یا اس سے دور۔ یہ احادیث مبارکہ بھائی اور بہنوں آزمائشوں کا خوب احاطہ کرتی ہیں، خوب احاطہ کرتی ہیں زندگی کی آزمائشوں کا۔ جہنم کی آگ ایک پھسلن ہے، نیچے جانے والی ڈھلوان۔ جب آپ پھسلتے ہیں اپنے آپ کو روکنا مشکل ہوتا ہے پھسلنے سے۔ خود کو کسی ایسی چیز پر تصور کریں، کیچڑ میں لپت پہاڑی ڈھلوان، آپ لڑکتے چلے جاتے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پھسلنے کے بعد نیچے گرتے رہتے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ پھسلن والی ہے، پہاڑی سے نیچے ڈھلوان، ایک مرتبہ پھسلے پھر سنبھلنا مشکل ہے۔ یہ اچھی دکھائی دیتی ہے، پرکشش، جو وعدہ کرتی ہے آپ کو فوری طمانینت کا۔ یہ اس راستے کے اچھے ہونے کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ وہ کام جس کی روح خواہش کرتی ہے، فتنہ پرداز خواہش کی آپ کے اندر، آپ اسے کرنا چاہیں گے لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ آپ نے ایک بار کر لیا تب مشکل ہے اسے جان چھڑانا۔ تا وقت ہے کہ آپ کا قادر مطلق رب پر حقیقی ایمان ہو، آپ کو صحیح ہدایت دے اس راستے سے متعلق جو صحیح راستہ ہے۔ لیکن ہم نے منشیات کے عادی سے پوچھا، جب وہ منشیات استعمال کرتا تھا، وہ کہتے ہیں میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں، میں بلندی پر ہوتا ہوں، آرام دہ۔ تاہم ان کی اپنی غفلت جو ان کا انتظار کرتی ہے، یہ راستہ بھائی اور بہنوں راستہ ہے تحریک صارفین کا، مادہ پرستی کا۔ یہ راستہ ہے جو وعدہ کرتا ہے آزادی کا، تمام تر ذمہ داریوں سے، تمام اعلی اختیارات سے، اور وہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ اپنی ہی خواہش کے غلام ہیں۔ یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ کا کوئی رب نہیں ماں سوائے آپ کی خواہش کے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ اختیار کریں، کھاؤ اور پیو، خوش رہو، زندگی ایک بار ہی ملنی ہے، اس سے بہترین استفادہ کرو۔ یہ شیطان کی سازش ہے جو ہم مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے آج، برعکس اس راستے کے جو ابدی تباہی، بربادی اور غلبے کی جانب جاتا ہے، ابدی تباہی کی جانب، اس میں کوئی شک نہیں وہ جنت کا راستہ ہے، کہ یقیناً ہے دشوار راستہ۔ جہنم کا راستہ آسان ہے، جنت کا راستہ دشوار ہے۔ تاہم جیسے کہ ہم نے روایت سنی، یہ گھرا ہوا ہے کس سے؟ سختیوں سے، مشکلات سے، کام جو آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کو کرنے چاہیے، لیکن آپ یہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ وقت محدود ہے،
وقت ختم ہو جائے گا، یہ جلد ختم ہو جائے گا، لہذا صبر کریں۔ اسی لیے اس راستے پر ضرورت ہے قربانی کی، اس راستے پر ضرورت ہے ضبط نفس کی، نظم و نسق کی، اور صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ یہ سخت محنت چاہتا ہے اور مضبوط عہد، ذمہ داریوں پر اور عبادات اور اطاعت اپنے خالق کی جو طلب کرتی ہے، قربانی عارضی تمانیت کی، ابدی تمانیت کے لیے۔ یہ ایک پگڈنڈی ہے، ایک راستہ جو مشکل بنایا گیا ہے سختیوں اور رکاوٹوں کے ذریعے، لیکن آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ پہنچیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے ہر مومن کے لیے، وہ صاف ظاہر ہے، جنت میں جائے گا۔ بھائی اور بہنوں، یہ دنیا کیا ہے؟ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس زندگی سے لطف اندوز ہیں؟ کیا ہم مطمئن ہیں؟ کیا ہم مومنین ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں اپنے خالق سے؟ کیا ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم قربانی دیتے ہیں اپنے کام میں اسلام کی خاطر؟ کیا ہم نے قربان کیے گھنٹے صبح کے وقت جو ہمیں بے حد عزیز ہیں سونے کے لیے، اسلام جاننے کے لیے؟ کیا ہم وہ قربان کر رہے ہیں جو فضول اور خفیف ہیں، دنیاوی جستجو برائے ابدی نعمت اور باغات جنت کے؟ جنت گھر ہے ہر ایک مومن کے لیے، جنت ہمارا گھر ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہے محض ایک اسٹاپ، ایک اسٹیشن درمیان اس دنیاوی زندگی اور اگلی آنے والی زندگی کے۔ بھائی اور بہنوں، محض اللہ جانتا ہے، اور کوئی زیادہ سچا نہیں ہے بنسبت قادر مطلق رب کے۔ خود کو مت بناؤ احمق، یا نہ کرو ظلم یا غلط، سخت محنت کریں، اسلام سے محبت کریں، اسلامی بنیں، اسلام میں رہیں، اسلام میں سوئیں، اسلام کا سوچیں، اسلام کی خاطر کھڑے ہوں، علم کو بلند رکھیں لا الہ الا اللہ کے۔ یقینی بنائیں آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس دن کے لیے خود کو تیار کریں۔ ہمیں ہارون رشید کے مانند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے جو خود کو تیار نہیں کرتے۔ ہم سخت محنت کرتے ہیں ہر روز، ہر رات، ہر روز، ہر رات۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کام، ہاں اصل کام عبادت ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے ہماری کل زندگی کا کام ہے، ہماری زندگی صبح سے شام، ہفتے کے 7 دن۔ بھائی سبق کی طرف آئیں، کام کے وہ ایک بہانہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے اسلام کے گرد، نہ کہ اسلام ہو ہماری زندگیوں کے ارد گرد، مطلب اپنے کام کے ارد گرد، ہماری دنیاوی زندگی کے۔ اسلام سر فہرست ہونا چاہیے، یہ اوج ہے، یہ چوٹی ہے، بلند ترین، یہ مینار ہے، یہ مدار ہے، اور ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ارد گرد نہیں گھوم رہا کسی اور چیز کے۔ اس انداز سے یقینی بنائیں کہ اپنے ایجنڈے کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ کارگر نہیں، اب آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ میں نے جان لیا یہ کارگر نہیں، میں نہیں کھا سکتا، میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس انداز میں خود کو رکھیں، یہ آپ کا ایجنڈا ہے۔ لیکن آج یہ برعکس ہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم خود کو تیار نہیں کر رہے۔ ہم نے نہیں خریدا یہ ٹکٹ جو موت کا ٹکٹ ہے، یک طرفہ ٹکٹ۔ جب آپ یہ ٹکٹ خریدتے ہیں، یک طرفہ ٹکٹ، کوئی واپسی نہیں، یک طرفہ، یہ مفت ہے،
इस पर कोई रकम खर्च नहीं होती। ये टिकट मुफ्त है, हर एक ने इसे लेना है। आपके पास ये टिकट है आपकी जेब में। हर फर्द वाहिद, हम में से हर एक टिकट का हामिल है इस लम्हे। हमारा यकतरफा टिकट, बगैर किसी खर्च के। लेकिन हम चाहते हैं ये टिकट फर्स्ट क्लास की हो। हम चाहते हैं ये टिकट बिजनेस क्लास की हो, आला तरीन क्लास की, इकोनॉमी का नहीं या मिडिल क्लास का नहीं, बल्कि तैयारी करनी है टिकट के फर्स्ट क्लास के, बिजनेस क्लास के। लेकिन कैसे? तैयारी करके, सख्त मेहनत से, कुर्बानी देकर। हम कल होंगे उस छोटे स्याह घड़े में। कल हम दाखिल होने जा रहे हैं उस छोटे स्याह घड़े में। उसमें कोई बिजली नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, उसमें कोई माँ बाप भाई बहन बीवी या खावन नहीं, कोई भतीजा भतीजी दादा दादी चचा चची नहीं है उसमें, कतन नहीं। कोई खुराक, कोई पानी, कुछ भी नहीं। आराम की कोई तदबीर नहीं। तारीकी आपको घेरती है, फरिश्ते आपके बिलमुकाबिल होते हैं, अमाल नामे खोले जाते हैं। ये कल होगा। वो कब्र या तो होगी जन्नत का एक बागीचा या जहन्नम का एक गड्ढा। पहला मरहला होगा आखिरत का, बरज़ख की जिंदगी, कब्र की जिंदगी। अगर आप बचा लिए गए, अगर आप इससे बचा लिए गए, जो बाद में आता है बहुत ज्यादा बेहतर है, आसान तर। अगर आप उससे नहीं बचाए गए, अल्लाह उससे बचाए, उससे जो उसके बाद आता है। ये साफ जाहिर है भाई और बहनों, वो बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ कब्र के अज़ाब से हकीकी ईमान का हामिल होना है। अल्लाह ताला पर हकीकी तौहीद, हकीकी पहचान अल्लाह ताला की, और बचना गुनाह कबीरा से। अगर आप ये करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कातिल मुतल्लिक रब की जानिब से आपको अज़ाब नहीं दिया जाएगा कब्र में। दीगर मौजूद है मखसूस अमाल तज़किरा करता मुस्नद सुन्नत मुबारका में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि इसी तरह हम महफूज रखेंगे कब्र के अज़ाब से। वो हैं मैदान जंग में शहादत, निगहबानी करने के लिए खड़ा रहना अल्लाह ताला के रास्ते में। वो हैं मरना वबाई बीमारी की वजह से, तिलावत करना सूरत मुबारक सूरत मुल्क की, और जुम्मे को वफात पाना। इंशाअल्लाह हम इनके साथ आगाज करेंगे जो कहलाते हैं कब्र से नजात दिलाने वाले। अगले हफ्ते एक तवील मौजू होने की वजह से कब्र से निजात दिलाने वाले हम मतला करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते, और वो जो फायदा देता है बंदे को कब्र में, मौजू होगा इसके बाद। أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه اللهم اعف عنا وارحمنا يا رب العالمين. हम जानते हैं कादिर मुतल्लिक रब ने इंसान को तख्लीक किया और जिन्नों को और तमाम मखलूक को, और हम सबको मरना है, हमें तहलील किया जाना है। खा हम उड़ा दिए गए हों एक हवाई जहाज में, या बजरिया किसी बम के या किसी और तदबीर के जरिए, खा हमें जला दिया गया हो और राख बन चुके हों और समंदर में फेंक दी गई हो, या जमीन पर, हमारा खात्मा है, हम होंगे तहलील। और हदीस तज़किरा करती है कि हर एक बनी आदम होता है इन्हितात का शिकार, और उसका कुछ भी बाकी नहीं बचना मासवाए दुमची की हड्डी के। और दुमची की हड्डी तकोनी हड्डी है, तय में हरीर की हड्डी के आखिर पर। और कादिर मुतल्लिक रब हमारे जिस्म की तामीर करेगा उससे। वो हस्ती जिसने पहली मर्तबा तख्लीक की, दर हकीकत वो हस्ती है जो उसे तख्लीक करेगी दूसरी मर्तबा। हर काम है उसके लिए आसान, और उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। या पहले शख्स के साथ जमीन पर हिलेगा जो कोई, आप कह सकते हैं, क्योंकि अव्वलीन शख्स जो उठाया जाएगा अपनी कब्र से, जो नहीं होगा मासवाए तख्लीक का अकाबिर, तख्लीक में बेहतरीन, वो हस्ती जो रूए जमीन पर मौजूद रही, पाकीज़ा तरीन हस्ती रूए जमीन तमाम मखलूकात में, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। تفضل يا محمد
آخری شخص کون ہوگا دوبارہ اٹھایا جانے والا؟ واللہ العالم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے تذکرہ کیا تھا یا اس سے پہلے ہفتے کہ کبیرہ گناہ گاروں کو قبر میں ان کے حوالے سے عذاب دیا جائے گا، درست؟ اب ان کے مابین ہیں یا بڑے گناہ گار مسلمان ہیں یا بڑے گناہ گار جو مسلمان ہیں وہ عذاب پائیں گے۔ کچھ آنکھ، ناک اور منہ شک کیے جائیں گے سر کی پچھلی طرف، اور دوسروں کو گول مول پتھروں پر لٹکایا جائے گا، سر پھاڑ کر کھولا جائے گا۔ دیگران کو پتھر کھلائے جائیں گے یا گول مول پتھر، دیگران لٹکائے جائیں گے ان کے ہاتھ اوپر کی جانب کرتے ہوئے، انہیں چیرا جائے گا، دیگران کو دیگر عذاب دیے جائیں گے ان کو۔ یہ مسلمان ہیں۔ اب قادر مطلق رب اپنی رحمت کے صدقے انہیں قبر میں عذاب دے سکتا ہے، تاہم انہیں نجات دے گا برے ترین عذاب سے، جہنم کی آگ میں، جب وہ دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر مسلمان برادری کبیرہ گناہوں کی حامل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سزا دے سکتا ہے یا وہ انہیں سزا نہ دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ اللہ ایک چیز معاف نہیں کرتا جو ہے شریک ٹھہرانا، لیکن اگر آپ کسی کو دیتے ہیں اس کی نسبت کم اسے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے، وہ ہے بہت بڑا معاف کرنے والا، وہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، ہمارا رب۔ اللہ میں بہترین چاہتا ہوں تیری شفقت پر، لہذا اس وجہ سے قادر مطلق معاف کر سکتا ہے کبیرہ گناہ یا وہ سزا دے سکتا ہے، تاہم آخر کار مومن کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں رہے گا۔ وہ ہوگا، اگر وہ سزا پاتا ہے وقت آنے پر کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تب اسے جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا۔ اس کا وقت پورا ہونے کے بعد اسے زندگی کے دریا پر لے جایا جائے گا، ایک دریا جو اسے صاف کرے گا، کیونکہ یہ ہوگا مانند بگڑا ہوا جہنم کی آگ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ متبسم لوگ جلد جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے مقدر ہر مسلمان کا، الحمدللہ۔ کیا یہ حرام ہے قرآن پڑھنا یا دعا کرنا ایک مردہ شخص کے لیے؟ دعا کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن نہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ موضوع ہے، دعا کرنا اس کے لیے التجا کریں، لیکن قرآن مت پڑھیں اس کے لیے۔ مشہور لوگ، تبارک اللہ، مشہور نام نہاد پاپ سٹار، پاپ گلوکار اور فلمی ستارے جو ادا کرتے ہیں ہزاروں ڈالر اپنی قبر کے لیے، اور حتیٰ کہ وہ مکانات بناتے ہیں یقین کرتے ہوئے کہ تبارک اللہ اسے بچائے گا کسی بدعنوانی یا ہوا یا بارش یا طوفانوں سے۔ میں اس کی قبر پر نہیں جاؤں گا اگر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ۔ یہ مطلقاً بن جاتی ہے سکڑنے والی، بھیجنے والی، قید کرنے والی، یہ پسلیاں توڑ دیتی ہے عثمانن۔ نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ۔ واللہ بھائی اور بہنوں، یہ بہت ڈراؤنی ہے، یہ برا کاروبار ہے، ایک مشرک ہوتے ہوئے قبر میں جانا۔ نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ۔ اور ہم نے سنا تھا اپنی گزشتہ گفتگو میں کہ پیش رو اپنے جانور لے جاتے تھے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی قبروں پر کفار کی؟ کیوں؟ جب ایک جانور کو کولنج ہوگا اور اس کی وجہ سے اسے قبض ہوگی، کولنج قبض کر سکتا ہے جانور میں، بالخصوص جانوروں میں، کیونکہ گھوڑا ڈکار نہیں لے رہا اور نہ ہی گائیں، لہذا اگر انہیں قبض ہو جائے زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، وہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کی انتڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں۔ لہذا آپ کے لیے اسے نجات دلانے کے لیے اس مسئلے سے، اگر آپ کے پاس کوئی دوا نہیں یا نہیں دے رہے دوا کسی قسم کی، یہ مر جائے گا۔ لہذا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لے جاتے ہیں، جیسا کہ ان کے پیش رو بتاتے تھے، انہوں نے قبروں پر لے جاتے، کفار کی قبروں پر، کیونکہ جانور سنتے ہیں مردے کی سزا کو، قبروں کی طرف پھیر دیتے کفار کی موزونیت۔ جیسے ہی وہ وہاں داخل ہوتے، وہ اپنا کولنج کھو دیتا اور گرائے گا گوبر وغیرہ، اور تب بھاگے گا اپنی زندگی کے لیے، یہ اسے بچائے گا۔ وللہ الحمد واللہ تعالی۔ یہ کہا جاتا ہے، واللہ عالم کہ یہ درست ہے یا نہیں، القاطر پل ہے آخرت میں، اور وہ ہے جیسا کہ مفکرین نے کہا کہ صراط کے بعد
جہاں لوگ اپنے حقوق لیتے ہیں ان سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہوتا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ پل اس وقت ہوگا اور وہ پل اس وقت ہوگا عین پہلے جنت سے۔ اب اگر آپ نے غلط کیا ہے کسی کے ساتھ، آپ اس شخص سے ملیں گے جس پر آپ نے ظلم کیا مد مقابل، اور وہ اپنے حقوق لے گا واپس آپ سے۔ یہ وہ ہے جو مد مقابل ہے، ان کے حقوق جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے وہ نمٹا جائے گا، وہ مد مقابل ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے درمیان زندگی کے۔ ٹیٹو کے لیے کیا سزا ہوگی؟ ٹیٹو اور اس طرح کی چیزیں حرام ہیں، ٹیٹو اور اس طرح کی چیزیں غلط ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں اور وہ جو ٹیٹو بناتے ہیں دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ان دونوں پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اگر آپ نے ٹیٹو بنوایا ماضی میں، ماضی رخصت ہو چکا ہے، مزید ٹیٹو مت بنوائیں، نہ ہی ان کو ظاہر کریں، نہ انہیں دکھاتے پھریں جیسے آپ بہت بڑی چیز ہوں ٹیٹو کی وجہ سے۔ کیا جانوروں کا مواخذہ ہوگا؟ جانوروں کا بھی مواخذہ ہوگا ایک انداز سے، اور وہ ہے اگر ایک سینگوں والا جانور، بکریاں اور دیگر جانور ایسے بھی ہیں جن کے سینگ نہیں ہیں، اس بکری نے اس پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں سینگ دے گا اور وہ عین وہی کرے گا جیسا انہوں نے کیا تھا، دوسرے نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ در حقیقت اس کے بعد وہ مٹی ہوں گے۔ ہاں آخرت میں وہاں کوئی بچہ جو نہیں پہنچا بلوغت کی عمر تک، احتساب کی عمر تک، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے اور وہ کرتا ہے خود بہت دعا۔ اگرچہ ہم نے گزشتہ روایت میں سیکھا، میں نے تذکرہ کیا تھا 2 ہفتے قبل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف توجہ فرمائی، ایک دراز کا شخص ان کے ساتھ، وہاں بہت سے بچے تھے، اور پوچھا ان بچوں کی بابت۔ جب پوچھا جبرائیل اور میکائیل سے یہ بچے کون ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو فوت ہو گئے تھے بلوغت کی عمر سے قبل ہی، فطرت پر۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اور کہا اللہ کے پیغمبر اسی طرح کفار کے بچے بھی؟ فرمایا ہاں اسی طرح کفار کے بچے بھی۔ یہ حدیث بخاری میں بیان کی گئی ہے، اسے سمرہ بن جندب کی سند حاصل ہے، یہ ایک مسند روایت ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حسبي الله ونعم الوكيل فنعم